بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے عہد۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے معبود، اے عظیم نور کے پروردگار، اے بلند کرسی کے پروردگار، اے موج مارتے سمندر کے پروردگار، اور اے توریت اور انجیل اور زبور کے نازل کرنے والے، اور اے سایہ اور دھوپ کے پروردگار، اے قرآن عظیم کے نازل کرنے والے، اے مقرب فرشتوں اور فرستادہ نبیوں اور رسولوں کے پروردگار۔ اے معبود، بے شک میں سوال کرتی ہوں تیری ذات کریم کے واسطے سے، تیری روشن ذات کے نور کے واسطے سے، اور تیری قدیم بادشاہی کے واسطے سے۔ اے زندہ، اے پائندہ، تجھ سے سوال کرتی ہوں تیرے نام کے واسطے سے، جس سے چمک رہے ہیں سارے آسمان اور ساری زمینیں، تیرے نام کے واسطے سے جس سے اولین و آخرین نے بھلائی پائی۔ اے زندہ ہر زندہ سے پہلے، اور اے زندہ ہر زندہ کے بعد، اور اے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے زندوں کو موت دینے والے، اے وہ زندہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے معبود، ہمارے مولا امام ہادی مہدی علیہ السلام کو جو تیرے حکم سے قائم ہیں، ان پر اور ان کے پاک بزرگان پر خدا کی رحمتیں ہوں، اور تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کی طرف سے جو زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں ہیں، میدانوں اور پہاڑوں اور خشکیوں اور سمندروں میں، میری طرف سے، میرے والدین کی طرف سے بہت درود پہنچا دے، جو ہم وزن ہو عرش اور اس کے کلمات کی روشنائی کے، اور جو چیزیں تیرے علم میں ہیں اور تیری کتاب میں درج ہیں۔ اے معبود، میں تازہ کرتی ہوں ان کے لیے آج کے دن کی صبح کو، اور جب تک زندہ ہوں باقی ہے یہ پیمان، یہ بندھن اور ان کی بیعت جو میری گردن پر ہے، نہ اس سے مکروں گی نہ کبھی ترک کروں گی۔ اے معبود، مجھے ان کے مددگاروں، ان کے ساتھیوں اور ان کا دفاع کرنے والوں میں قرار دے، مجھے حاجت براری کے لیے ان کی طرف بڑھنے والوں، ان کے احکام پر عمل کرنے والوں، ان کی طرف سے دعوت دینے والوں، اور ان کے ارادوں کو جلد پورا کرنے والوں، اور ان کے سامنے شہید ہونے والوں میں قرار دے۔ اے معبود، اگر میرے اور میرے امام کے درمیان موت حائل ہو جائے جو تو نے اپنے بندوں کے لیے آمادہ کر رکھی ہے، تو پھر مجھے قبر سے اس طرح نکالنا کہ کفن میرا لباس ہو، میری تلوار بے نیام ہو، میرا نیزہ بلند ہو، داعی حق کی دعوت پر لبیک کہوں، شہر اور گاؤں میں۔ اے معبود، مجھے حضرت کا رخ زیبا، آپ کی درخشہ پیشانی دکھا، ان کے دیدار کو میری آنکھوں کا سرما بنا، ان کی کشائش میں جلدی فرما، ان کے ظہور کو آسان بنا، ان کا راستہ وسیع کر دے، اور مجھ کو ان کی راہ پر چلا ان کا حکم جاری فرما، ان کی قوت کو بڑھا، اور اے معبود، ان کے ذریعے اپنی شہر آباد کر، اور اپنے بندوں کو عزت کی زندگی دے، کیونکہ تو نے فرمایا اور تیرا قول حق ہے کہ ظاہر ہوا فساد خشکی اور سمندر میں، یہ نتیجہ ہے لوگوں کے غلط اعمال و افعال کا۔ پس اے معبود، ظہور کر ہمارے لیے اپنے ولی اور اپنی نبی کی دختر کے فرزند کا، جن کا نام تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہے، یہاں تک کہ وہ باطل کا نام و نشان مٹا ڈالیں، حق کو حق کہیں اور اسے قائم کریں۔ اے معبود، قرار دے ان کو اپنے مظلوم بندوں کے لیے جائے بنا، اور ان کے مددگار جن کا تیرے سوا کوئی مددگار نہیں بنا، ان کو اپنی کتاب کے ان احکام کے زندہ کرنے والے جو بھلا دیے گئے ہیں، ان کو اپنے دین کے خاص احکام اور اپنے نبی کے طریقوں کو راسخ کرنے والے بنا، ان پر اور ان کی آل پر خدا کی رحمت ہو، اور اے معبود، انہیں ان لوگوں میں رکھ جن کو تو نے ظالموں کے حملوں سے بچایا۔ اے معبود، خوشنود کر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دیدار سے، اور جنہوں نے ان کی دعوت میں ان کا ساتھ دیا، اور ان کے بعد ہماری حالت زار پر رحم فرما۔ اے معبود، ان کے ظہور سے امت کی اس مشکل اور مصیبت کو دور کر دے، اور ہمارے لیے جلد ان کا ظہور فرما کہ لوگ ان کو دور اور ہم انہیں نزدیک سمجھتے ہیں۔ تیری رحمت کا واسطہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، جلد آئیے، جلد آئیے اے میرے آقا، اے زمانہ حاضر کے امام، جلد آئیے، جلد آئیے اے میرے آقا، اے زمانہ حاضر کے امام، جلد آئیے، جلد آئیے اے میرے آقا، اے زمانہ حاضر کے امام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد
وعجل فرجهم أجمعين